تھا, نہ حکومت سن رہی تھی, نہ عدالت سن رہی تھی, نہ ادارے سن رہے تھے, نہ پولیس سن رہی تھی. ہم تھے, ہماری جان بھی خطرے میں تھی, لیکن سب کچھ ہوتا رہا. آج جب آبادی ہو گئی تو کہتے ہیں توڑ دو. تو یہ طریقہ کار تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں سزائیں دینی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ قبضے کروائے ہیں. ہمیں سزائیں دینی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے غیر قانونی بلڈنگز بنوائی ہیں, جنہوں نے الیگل کام کیا ہے. اب ان بلڈنگز کے اندر, ان قبضہ ہونے والی زمینوں کے اوپر جو لوگ بس گئے ہیں, ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قانونی ایشو بھی نہیں ہے, یہ کوئی کسی کی کرپشن کا ایشو بھی نہیں ہے, یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. یہ بنیادی طور پر انسانی ایشو ہے. ہمیں ان لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو, ان کی جو چھتیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اور یہ صرف سندھ حکومت تک, سندھ تک محدود نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. اسلام آباد میں بھی تو انہوں نے انکروچمنٹ ریموو کی تھی نا, لوگوں کے گھر توڑے ہیں نا. تو یہ پنجاب میں بھی ہے, یہ بلوچستان میں بھی ہے, یہ KPK کے اندر بھی ہے. تو یہ مجموعی طور پر وہ ہمارے پاکستانی شہری ہیں, غریب لوگ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی امیر آدمی, کروڑپتی آدمی اس طرح جا کر کسی جو متنازع زمین ہوتی ہے, متنازع بلڈنگ ہوتی ہے, اس میں نہیں رہتا. اس میں وہ آدمی جا کے رہتا ہے جس کو کم پیسوں میں گھر مل رہا ہوتا ہے. تو یہ انسانی المیہ ہے, اس کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. سر آپ نے پریس کانفرنس شروع کی یوم تاسیس کے حوالے سے, پشاور جلسے کے حوالے سے. ایکشن چینج نظر آ رہا ہے, کچھ چینج نظر آ رہا ہے KPK میں, آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں, وہاں تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جو ابھی بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ, اور اس سے آپ اس جماعت کی جو غیر مقبولیت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ صوبے میں پچھلے 8 سال سے حکومت میں ہے, اور KPK کو وہ شوکیس کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں بہت کچھ کر لیا ہے. اس صوبے میں وہاں کی حکومتی جماعت جو ہے وہ غیر جماعتی الیکشنز کروا رہی ہے, اس لیے کہ ان کے لوگ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھے. وہ تو ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا, جس کے بعد وہ مجبور ہو گئے, اور اس کے خلاف یہ پھر اب سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. تو جہاں یہ صورتحال ہو PTI کی اور پیپلز پارٹی کا جلسہ آپ نے دیکھا, اور PTI کے جلسے بھی آپ نے دیکھے ہیں, وہ ناکام ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی جو نظر آ رہی ہے لوگوں میں, وہ صرف KPK تک محدود نہیں ہے. پورے پاکستان میں عوام جو ہیں وہ عمران خان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے تنگ ہیں, بے روزگاری سے تنگ ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا, وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا, نوکریاں نہیں ملی, بے روزگاری بڑھی ہے, گھر نہیں بنے, گھر ٹوٹے ہیں. تو ظاہر ہے کہ لوگ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور یہ ایسا ایشو ہے جو ہر آدمی کے ساتھ وابستہ ہے, اور لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشنز میں ان کا بہت برا اثر کرنے والے ہیں. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ہے, اس پہ اپوزیشن کو کافی سارے تحفظات ہیں, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ان سے بات کریں گے اس پہ؟ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی اداروں کے ملازمین 2-3 دن سے احتجاج پہ ہیں, ساری سندھ میں گندگی پھیل گئی ہے ہر شہر میں, تو ان کو تنخواہیں کیوں نہیں جاری کی جا رہی؟ دیکھیں, ایک تو جو آپ نے کہا کہ سندھ میں اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے, سندھ کی اپوزیشن میں اور یہاں کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی اعلیٰ پائے کے نالائق ہے, وہ بھی اعلیٰ پائے کے نالائق ہے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ جب یہ قانون پیش ہوگا تو آپ اپنی جو ترامیم و تجویز کریں ان کو کنسیڈر کریں گے. اور انہوں نے جب وہ بل سب پیش ہو رہا تھا, انٹروڈیوس ہو رہا تھا, اسی وقت شور مچا کے ہڑتال کو واک آؤٹ کر کے باہر نکل کے چلے گئے. ان کی جو ترامیم تھی وہ ہم نے ٹیک اپ کی, لیکن کوئی ممبر تھا ہی نہیں, تو اس پہ بات نہیں ہو سکی. اگر وہ موجود ہوتے تو ہم ان کی کئی تجاویز پر شاید بہتر ہوگی. جو تجاویز دیں گے جو قابل عمل ہوں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے کے لوگوں کے لیے بہتر ہوں گی, جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کے لیے بہتر ہوں گی, ہم اس کو بالکل بھی کنسیڈر کر لیں گے. جو دوسری وہ چونکہ ابھی ناصر شاہ صاحب اس کو دیکھتے ہیں, لیکن ان کے جو میں نے پڑھا ہے ان کے ایشوز واقعی کچھ ٹھیک ہیں. اچھا, ایک بڑا مسئلہ ہے صوبہ سندھ میں, مجھے نہیں پتا باقی صوبوں میں یہ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہے نا وہ AG سندھ سے ہوتی ہیں اکثر, لیکن یہ لوکل گورنمنٹ کے بہت سارے ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں AG سندھ سے نہیں ہوتی ہیں. اچھا, چونکہ وہ AG سندھ سے نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے گھپلے بھی ہوتے ہیں, بہت ساری غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں. جب میں منسٹر تھا ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم ان کو اسی میکینزم میں لے کر آ جائیں جس طرح اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہیں. اچھا, جب وہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر ہم نے اس کے ایک اور اسی طرح کا الٹرنیٹ بھی نکالا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی میکینزم بنا لیں جس کے ذریعے ان کی تنخواہیں بھی اسی انداز میں ان کو ملنا شروع ہو جائیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ابھی شاہ صاحب ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور یہ مسئلہ ہم حل کر لیں گے. اور جو ان کی جائز چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بالکل حل ہونی چاہیے. ناصر نقوی صاحب, سعید بھائی یہ بتائیں کہ
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खातरी खाता मरदमशुमारी के हवाले से स्पीकर को भी और शायद वज़ीर आज़म को भी उस हवाले से इल्ज़ामात लगाए। आपका मौक़िफ़ था कि सियासी इजलास में